جگہ پذیرائی مل رہی ہے۔ لیٹ ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جس جگہ پہ جاتے ہیں الحمدللہ لوگ پیار محبت کے ساتھ بلا بھی رہے ہیں، ایک میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ گلی گلی وہاں پہ میٹنگز کروا رہے ہیں۔ بات یہ ہے، اپنے میرے بھائی فوجی اسلم ڈوگر صاحب نے پرانے سیاسی ورکر ہونے کا ثبوت بھی دیا ان کی بات میں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اپنے گھر کے ووٹ سب سے پہلے کاسٹ کریں، چونکہ ووٹ ہی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے نا ووٹ کی، یہی طریقہ کار ہے کسی ملک کے نظام کو بدلنے کا۔ عمران خان نے جنگ لڑی اور میں سمجھتا ہوں بڑی خوب جنگ لڑی ہے، اس نے بڑی زبردست محنت کی ہے 22 سال، اور وہ اب منت کی انجام تک پہنچ رہی ہے، پر آخری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ووٹ کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ آپ بلے کے نشان پر مہر لگائیں تو انشاءاللہ نیا پاکستان کی شروعات ہوں گی۔ آپ صحیح فیصلہ کریں گے، پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کریں گے تو تبھی اس ملک میں دو نہیں ایک نظام بنے گا۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ میں سے کئی دوست باہر گئے ہوں گے، باہر کی دنیا میں گئے ہوں گے، ایمانداری کی بات ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے اب پاکستان کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، گلی میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، ارد گرد سے دیکھ لیں، شہر میں دیکھ لیں، جس فیملی کا سربراہ جو ہے وہ گندا ہوگا اس کو کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہمارے ملک کا یہ حال ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، امریکہ کو پڑھ لیں، مجھے جانے کا وہاں موقع ملا، پڑھنے کا موقع ملا، تو جو چیز میں نے وہاں پہ دیکھی ہے، اور یورپ میں بھی یہی اتنی ترقی دیکھ کر یہ شوق پیدا ہوا کہ ان سے پوچھیں، ان کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں کہ یہ کیسے یہاں تک پہنچے۔ تو میں ایک ہی جواب آیا کہ سب سے پہلے انہوں نے وہ قیادت منتخب کی جو کہ ایماندار تھی، جو درد دل رکھتی تھی، اس کو ووٹ دیا انہوں نے، اور وہ قیادت جب آ گیا تو پھر اس نے تقدیر بدل دی قوم کی۔ یہ آپ سب بھی سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کی اور ہماری ایک ہی کلاس ہے، ہم ایک ہی کلاس کے لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم لوگ۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب سوچتے ہیں کہ آخر پاکستان کی بہتری کیسے آئے گی۔ یہ کوئی اتنا بڑا سائنس کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی بہتری تب آئے گی جب آپ نے ایمانداری سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب بس بھائی بس، اب بہت ہو چکی، اب ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ میری بات یاد رکھیں، دیکھیں فرق کریں، پہلے آئی جماعتیں، بار بار ان کو موقع ملا۔ عمران خان نے جب کینسر اسپتال بنایا تو وہ وزیر اعظم تو نہیں تھا، لیکن اس نے اسپتال بنایا۔ جب اس نے سوچا کہ میں ایک یونیورسٹی دوں، اس کو احساس تھا کہ دنیا میں ہماری تعلیم کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے سوچا کہ ایسی یونیورسٹی بناؤں جس کو دنیا مانے، اور الحمدللہ انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی اور دنیا مانتی ہے اس ڈگری کو۔ تیسرا انہوں نے جب سوچا کہ اب ہم پاکستانی، اس نے سب سے بڑی جو بات کی مجھے ذاتی طور پر وہ بڑی ٹچ کرتی ہے، انہوں نے سوچا کہ اب پاکستانی قوم بنائیں، وہ قوم بنائیں جس کو قائد اعظم نے لیڈ کیا تھا، اور قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی۔ پھر اس نے باہر نکلا، لوگوں کا قائل کیا۔ اب الحمدللہ پی ٹی آئی وہ پارٹی بن گئی جس میں کوئی برادری نہیں ہے، صرف ایک ہی برادری، وہ پی ٹی آئی ہے۔ اب انشاءاللہ وہ قوم بننے جا رہی ہے انشاءاللہ آپ کے فیصلے سے۔ جس وقت آپ نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے بلے کے نشان پر مہر لگائی نا، تو میرا یہ یقین ہے کہ اس دن انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہاں پہ نوجوان کھڑے ہیں، میں اس لیے آپ سے ذرا تقریر سے ہٹ کے ذرا باتیں کر رہا ہوں، دل کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں میں ابھی بڑی پاور ہے انشاءاللہ، اور آپ لوگ کسی بھی ملک کو جو ہے نا اس کا سسٹم بدل سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوکل قیادت پہ آ جائیں، خالد نثار بھی ایک سیاسی فیملی سے ہے، الحمدللہ اس کے تایا جان، اس کے مامو جان، وہ اٹھے اور انہوں نے سیاسی ورک کیا۔
میرے والد صاحب چودھری قربان علی چوہان ایک عام گھر سے اٹھ کر انہوں نے سیاسی ورک کیا. آپ بزرگوں میں ان کے دوست کئی بیٹھے ہوں گے جو جانتے ہوں گے ان کو کہ انہوں نے سیاسی ورک کیا. اب بھی آپ ان کے پاس جائیں نا, یہ قسمیہ بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب وہ مجھے تلقین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی عوام کی خدمت کرو گے تو اوپر جاؤ گے اور کوئی راستہ نہیں. یہاں پہ میں جانتا ہوں, اب دیکھیں سعودیہ سے کو آجے سال بعد 3-4 دیگیں بریانی کی بنا کے تو جو دل میں آتا کہتا جائے, اس کو سیاست نہیں کہتے. ہم نے گالی گلوچ کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے احترام بھی دینا, احترام لینا بھی. ہم نے اس قوم کو آگے لے کر جانا ہے, نفرت کی سیاست نہیں کرنی. ہم نے ہر کسی کے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ سٹیج ڈرامے کی طرح کہ سٹیج بنا لو اور جس کو چاہو گالیاں دو, اس طرح نہیں ہم نے کرنا. ہم نے اب انشاءاللہ اس ملک کو بدلنا ہے اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق بدلنا ہے انشاءاللہ. تو میری آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے, آپ سب سے صرف ایک گزارش ہے, کیونکہ مجھے دکھ ہے, مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ ہمارے ایک سابق ایم این اے, اب تو خیر دونوں ہی نااہل ہیں, اب پہلے ایک نااہل تھا, اب تو دونوں ہی نااہل ہیں جو ہمارے مقابلے میں ہیں. اب انہوں نے ایک نئے پیس نکالے ہیں. ایک کہتا تھا, ایک سابق ایم این اے جو کہتا نا, وہ جب اس سے کوئی پوچھے کہ بورے والا میں نے سارے کام کر دیے کہتا, حالانکہ نہیں, بورے والا کے بڑے مسائل ہیں, بڑے مسئلے ہیں یہاں پہ. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرو گے, میں یہ بڑی ذمہ داری سے, ایمانداری سے اور سچی بات کر رہا ہوں. اس سے کسی نے پوچھا کہ بورے والا, میں کہتا جی 3-4 الیکشن لڑاؤں گا, 2 جگہ 3 جگہ بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی, بیگمات کھڑی ہو جائیں گی, جیسے پہلے 4-5 جگہوں پہ کھڑے ہو گئے. تو وہ بندہ بڑا ذمہ دار اور پڑھا لکھا انسان تھا. اس نے پوچھا کہ جیتو گے کہتے, کہتا لوگوں کو پیسے دوں گا بس, ٹھیک ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ووٹ خریدا نہیں جا سکتا, غریب کا ضمیر نہیں خریدا جا سکتا. ہم انشاءاللہ زندہ قوم ہیں, ہم نے زندہ قوم بننا ہے اب اللہ کے فضل سے. آپ کو یہ گارنٹی, یہ ایشورنس میں دیتا ہوں, یہ گارنٹی دیتا ہوں میں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے فضل سے, خالد نثار ہو یا خالد چوہان, آپ کے دعاؤں کے صدقے جب اسمبلی میں انشاءاللہ جائیں گے تو بورے والا کے مسائل کی بات کریں گے. میں پوچھوں گا کہ بورے والا کے لوگ گندا پانی پینے پہ کیوں مجبور ہیں, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب میں ماچھی وال سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا, صوبائی اسمبلی میں ایم پی اے بننا تھا, میں پنجاب اسمبلی کیا تھا, میرے پاس پروف پڑا ہے. میں وہاں پہ پوچھا تھا, میں نے یہ کویسچن کیا تھا اسمبلی میں اٹھ کے, سوال کیا تھا کہ بورے والا کے پانی کیوں لوگ گندا پیتے ہیں. اس وقت مجھے ماچھی وال سے لوگوں نے مہربانی کی تھی, لیکن میرا خمیر یس مٹی سے اٹھا تھا. میں بورے والا کا بیٹا ہوں, بورے والا کے شہری جو ہے نا, ان کی بات کرتا تھا. اب بھی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, وعدہ آپ نے کرنا ہے, وعدہ آپ نے کرنا ہے کہ صرف بلے کو دیکھنا ہے. آپ نے کسی کو گنجائش نہ ملے کہ بعد میں وہ ووٹ بیچتا پھرے. ہم آپ کو حلفاً کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے بلے کے نشان پر, تحریک انصاف کی ویژن کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. خالد نثار بھی کھڑا ہوگا, میں بھی انشاءاللہ کھڑا ہوں گا. آپ کے ووٹوں کا احترام کروایا جائے گا. تو ایک آپ نے فیصلہ کرنا ہے, وہ ہے تبدیلی کا فیصلہ. اس پرانے سسٹم کو چھوڑنا ہے, ہم نے برادریزم کے بت توڑنے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے جب آپ نے ایمانداری سے فیصلہ کیا بلے کے نشان پہ مور لگانے کا, ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ جیت کے آپ سے منہ پھیر جائیں. ہم انشاءاللہ سیاسی ورکروں کے بچے ہیں, ہم آپ کے بچے ہیں, آپ کے بھائی ہیں. ہم یہاں انشاءاللہ بورے والا کی خدمت کریں گے. ایک تو ہوگی یہ بات, دوسری بات یہ ہوگی کہ 10 دن باقی ہیں. جیسے میرے بھائی نے فوجی اسلم ڈوگر صاحب نے کہا, اپنے اپنے ووٹ سب سے پہلے کاسٹ کروانے آپ نے, پھر گلی محلے اور بہن بھاؤں کو, میری ماؤں کو, بہنوں کو, گھروں میں بیٹھے ان کو قائل کرنا ہے کہ بلے کے نشان پر مور لگائیں. پھر عزیز و کرب کو قائل کرنا ہے. پھر ٹیلی فون پہ, چاہے وہ بہاڑی میں ہوں, پنجاب میں ہوں, پاکستان پورے میں, ان کو کہنا ہے کہ بلے کے نشان پر مور لگائیں. ہم نے ایک نظریے کی جنگ لڑی ہے, ہم نے کسی اور کا نہ سوچنا ہے. کیونکہ یہ جو باقی سب ہے نا, یہ نون لیگ تو گئی الحمدللہ, یہ تو اللہ کا فضل سے یہ تو ختم ہوگی, سمجھ آئی. عمران خان نے جنگ ہی اتنی لڑی ہے کہ انہیں میں ہمت نہیں. اب عمران خان کے سپاہی بن کے جنگ آپ نے لڑنی ہے. تو یہ جو باقی کئی سارے نشانات لیے گھوم رہے ہیں, آپ نے بلے کو یاد رکھنا ہے. کیونکہ ہم نے کہنا ہے, آپ موٹر سائیکل پہ جائیں تو جاتے جاتے کہیں وکٹری کا نشان اور بلے کا آواز ہو کہ بلہ. آپ 10 دن لگا دیں گے تو انشاءاللہ گھر گھر سے, گلی محلے سے آواز بلے کی آئے گی.
پھر لوگ کہیں گے کہ لوگوں نے تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے، برے والا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ گزارش ہے میری آپ سے، انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ہم اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے گا انشاءاللہ تو آپ کو ثابت کریں گے کہ واقعی تبدیلی ہے، کہ واقعی عمران خان کے ورکرز جو ہیں وہ نئے پاکستان کی جدوجہد کرتے رہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری، میں آپ سب نوجوان یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ ماشاءاللہ، کیونکہ یہ اکیلے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ آپ سب لڑ سکتے ہیں۔ فیس بک پہ لکھیں کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، آپ سوچتے ہوں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ وہ دوست نعرہ لگاتے ہیں نا، میں نے وہ یعقوب آباد میں بھی یہ کہا، میں آج نیا نعرہ دے رہا ہوں آپ کو۔ کوئی کہتا ہے خالد چوہان، کوئی کہتا ہے خالد نثار، ایک ہی بات ہے، خالد بھائی پی ٹی آئی پورا بورے والا گونجے، خالد بھائی پی ٹی آئی کیونکہ ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم سیاسی ویژن پہ چلتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے منشور پہ چل رہے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت تک پی ٹی آئی کو پروموٹ کرتے بھی رہیں گے، لڑتے بھی رہیں گے، جب تک ہمیں یقین ہے کہ حد تک یہ کنفرم ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز ہمارا قائد جو ہے وہ صاف آدمی ہے، وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، وہ ملک کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ تو یہی میری گزارشات تھی۔ اب کارن میٹنگز انشاءاللہ روز ہو رہی ہیں الحمدللہ پورے شہر میں۔ اب نیا فیز میں شروع کر رہا ہوں، کل میں اناؤنس کروں گا، پورا شیڈول دوں گا کہ پورے شہر میں ہم بڑے جلسے کریں گے انشاءاللہ۔ مرضی پورے میں، یعقوب آباد میں، مجاہد گلاب، آپ سب نے وہاں پہنچنا شیڈول پہ، تاکہ ہم ان کو بتا دیں کہ 25 سے پہلے ہی آپ گئے، سب گئے انشاءاللہ، بلے کا نشان اللہ کے فضل سے آپ کی فتح ہوگی انشاءاللہ، ہماری فتح ہوگی، اور نئے پاکستان کی اور عام انسان کی، کیونکہ میرا یقین ہے کہ مزدور کی بات ہوگی انشاءاللہ، کسان کی بات ہوگی، پاکستان ترقی کرے گا الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی ناصر ہو، اور آپ نے پی ٹی آئی کی کمپین کو اپنی ذاتی کمپین بنا کے لڑنا ہے، اور یہاں پہ کوئی چیز نہیں دیکھنی، صرف بلہ دیکھنا ہے، باقی آپ کے بھائی انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت